بات پہ صلح ہوئی کہ معاویہ اپنی فوج کو پیچھے لے کے اپنے مقام پہ رہیں گے، علی بھی یہاں سے لوٹ جائیں گے، صفین وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا اور خلیفہ نہیں مانا۔ ایک جنگ بندی کی ایک حد تک صلح ہو گئی، مگر جب حضرت علی اپنی فوج کو لے کر کوفہ کی طرف واپس لوٹ رہے تھے تو انہی میں سے جو ایک ٹولہ تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ علی آپ نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ بھی کچھ عالم تھے، جاہل قسم کے عالم تھے، وہ ہر طرح کے عالم ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے آپ، صرف عالم ہونے سے عالم نہیں ہوتا، جاہل بھی عالم ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں، وہ جاہل عالم تھے۔ اور انہوں نے بڑے بڑے عالم فاضل اپنے آپ کو سمجھتے، کہا تم نے بہت بڑا شرم جرم کیا ہے علی، یا تو اس جرم سے آپ توبہ کیجئے، تائب ہوئیے، اور اگر نہیں آپ توبہ ہوتے تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ آپ نے کہا کون سا جرم کیا؟ کہا کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا، منصف بنایا، اور ان کے لیے بارے میں یہ کہا کہ جو یہ فیصلہ کر لے، جو یہ حکم بیان کرے وہ حکم آپ مانیں گے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن کے خلاف آپ نے کام کیا، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ان الحکم الا للہ، حکم نہیں سوائے اللہ کے، حکم صرف اللہ کا ہی چلے گا۔ آپ نے اللہ کے حکم کو ماننے کے علاوہ ایک بندے کا بھی حکم مانا، بالکل یہ وہی منطق تھی، وہی قرآن سے استدلال تھا جو وہابیوں کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہے، تو اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو حضرت علی نے جب ان بیوقوفوں کی دلیل سنی، جیسے آج کا وہابی دلیل دیتا ہے کہ آیت کا مطلب کچھ ہے، مطلب کچھ نکال رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ قرآن کی آیت تو حق ہے، مگر اس سے جو نتیجہ اور استدلال کیا جا رہا ہے وہ ناحق ہے۔ ابا خدا یہ کام کر کے نہ میں مشرک ہوا نہ کافر ہوا، اور یقیناً میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ علی ایک قوم آئیں گی تجھ سے اتنی محبت کرے گی، اتنی محبت کریں گی کہ تجھے خدا بنا دے گی، اور ایک قوم آئیں گی جو اتنی توہین کریں گی کہ تجھے کافر کہیں گی، وہ قوم تم ہی ہو۔ اور انہوں نے نعوذ باللہ علی کو کفر کا فتویٰ دے دیا۔ کس کو فتویٰ دیا کفر کا؟ حضرت علی باب العلم کو دیا، اور کہا علی تم کافر ہو گئے، تم سے جنگ کرنا ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے وہ ہٹ کے جانے لگے، اور پھر انہوں نے اپنا پرچار شروع کر دیا علی کے خلاف۔ یہ کوفہ، بصرہ، مدین، یہ سارے علاقوں میں پھیلنا شروع ہوئے، مکہ اور مدینہ تک آئے یہ لوگ، اور اپنے لوگوں کا اپنا عقیدہ پھیلانے لگے کہ علی کافر ہو گیا۔ قرآن میں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا، ان کا نعرہ ہی بن گیا، حکم نہیں سوائے اللہ کا، حکم نہیں سوائے اللہ کے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو حضرت علی کو ایمان پر مانتا ہے اس پر بھی کفر کے فتوے لگا دیتے، اور یہ اتنے بڑھ گئے تعداد میں کہ مجبور ہو کے پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کے لیے کھڑا ہونا پڑا، اور جنگ کا اعلان ہوا تو یہ بھی حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی فوجوں کو جمع کیا۔ جنگ نہروان واقع ہوئی، نہروان کر کے ایک میدان ہے جہاں جنگ ہوئی۔ جب نہروان کی جنگ کے لیے حضرت علی نکلتے تو ایک گرجا گھر کے قریب آپ پڑاؤ کرتے رات کے وقت۔ یہاں بھی پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے، یہاں ایک پادری آتا ہے اور کہتا ہے کہ علی آپ سنا جنگ کے لیے جا رہے، کہاں؟ ہاں۔ وہ بھی علم نجوم کا ماہر تھا، کہا کہ ہمارے علم کے اعتبار سے یہ جنگ کے لیے 7 مناسب نہیں ہے، آپ کو 6 مہینے 4 مہینے توقف کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے نہیں، یہ تیرا باطل علم ہے جو تو بتا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے رسول اللہ سے سنا کہ علی ایک وقت یہ آئے گا کہ تو خارجیوں سے لڑیں گا جو تجھے کافر کہیں گے، اور جب تو جنگ لڑیں گا اللہ ایسی کامیابی دیں گا کہ ان میں سے 10 نہیں بچیں گے اور تمہارے میں سے 10 شہید نہیں ہوں گے، جنگ فتح ہوگی۔ نہروان میں پھر جنگ ہوئی، اور حضرت مولا کائنات علیہ نہروان میں ان خارجیوں کو قتل کیا، اور وہی ہوا جو رسول اللہ کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت علی کی طرف سے صرف 10 لوگ شہید ہوئے، اور ان کی طرف سے 10 کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں، وہ 10 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نہروان ختم ہوئی، جب نہروان کی فتح ہوئی تو کوفہ کے باہر، کوفہ آپ کی راجدھانی تھی، جب کوفہ کی طرف لوٹ رہے تھے بیچ راجدھانی ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، آس پاس کے گاؤں والے تحفے طائف لے کر پہنچے، نہروان کی فتح کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی آتا ہے، یہ حضرت علی کے ساتھ تک خارجیوں کے خلاف بھی لڑ رہا تھا۔ یہ مصر سے آیا تھا، اور یہ تھا کون؟ حضرت عثمان غنی کے قتل کے لیے آیا تھا، اسی بلوائیوں کے ٹولے میں تھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت عثمان غنی کے شہید کرنے والوں میں۔ لیکن یہ
گروہ میں شامل نہیں تھا جو حجرے میں حضرت عثمان کے داخل ہوا تھا، لیکن آیا تھا مصر میں اسی ارادے سے کہ موقع پاؤں گا تو عثمان غنی کو شہید کروں۔ بعد میں عثمان غنی جب شہید ہو گیا اور اس نے جب دیکھا کہ حضرت علی کی تو ساری ہمدردیاں حضرت عثمان کے ساتھ ہے، حضرت علی جو ہے صاحب رو بھی رہے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو دفن بھی کر رہے ہیں، حدیث محبت تھی، آیا اس نے کہا کہ علی آپ عثمان کو مسلمان مانتے؟ کہا بدبخت کیا تو مسلمان کو کافر سمجھتا ہے؟ ارے جس کے نکاح میں رسول کی 2 شہزادیاں ہو وہ کافر ہوگا؟ کیا نبی اپنی بیٹیوں کو کافر کو دیں گے؟ اس نے توبہ کی اور حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، اور اس وقت سے یہ حضرت علی کے ساتھ تھا، جنگ جمل میں بھی علی کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں بھی علی کے ساتھ تھا، جنگ نہروان میں بھی علی کے ساتھ تھا، 3 جنگوں میں حضرت علی کے ساتھ شریک رہا۔ مصر میں ایک بار اس نے بڑی قیمتی تلوار خریدی تھی اور اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا، اس تلوار پہ کچھ نگ لگے ہوئے تھے، بڑی قیمتی تھی، اس کی سونے کی موٹ تھی، سونے کا کام کیا ہوا تھا، اس پہ قیمتی نگ جڑے ہوئے تھے، بڑی قیمتی مہنگی تلوار تھی جو 1000 درہم میں اس نے خریدی تھی، اور وہ تلوار اپنے پاس رکھتا تھا، اور اس کا ارادہ تھا کہ میں ایک ایسے موقع پہ حضرت علی کو تلوار دوں گا جب بہت زیادہ خوشی کا موقع ہوگا، اور جب کوئی تحفے دیے جا رہے ہوں گے تو میں جب یہ تحفہ دوں گا تو میرے تحفے سے زیادہ قیمتی کوئی تحفہ ہوگا ہی۔ تو اس نے خیال کیا کہ آج نہروان کی فتح ہوئی ہے اور اللہ نے ایسی عظیم الشان فتح دی حضرت علی کو کہ حضرت علی کی اس فوج میں صرف 10 لوگ شہید ہوئے اور ان کی طرف سے 10 کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں، سب مارے گئے۔ اس سے زیادہ خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے، اور آج سب تحفے دے رہے ہیں حضرت علی کو، مبارکباد دے رہے ہیں، چلو آج تلوار میں خود حضرت علی کو پیش کرتا ہوں۔ یہ آیا اور تلوار حضرت علی کے پاس لاتا ہے، حضور میری طرف سے تحفہ قبول کیجیے۔ مولا کائنات نے تلوار لی، میان سے نکالی، ہاتھ میں لے کے اس کو تھوڑا ہوا میں لہرایا، وہ اس کا بیلنس دیکھ رہے، تلوار کا بیلنس دیکھا جاتا تھا، اس کی پکڑ کیسی ہے، مضبوط ہے نہیں، چلنے میں کیسی ہے، تھوڑا سا لہرایا، اس کی نقاشی کو دیکھا، نگوں کو دیکھا، نگوں کی رونق کو اور چمک کو دیکھا، پھر بیان میں رکھا کہ تلوار بڑی قیمتی ہے، تحفہ بڑا قیمتی ہے، لیکن اب عبد الرحمن تو اسے اپنے پاس رکھ، خدا کی قسم ان قریب تو اسی تلوار سے مجھے شہید کرے گا۔ یہ رونے لگا کہ آقا میں فدا ہو جاؤں، میں کیوں آپ کو شہید کروں گا، میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ کا خادم ہوں۔ کہا ہاں خدا کی قسم اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرے گا۔ اس نے کہا کہ حضور اس سے پہلے کہ میں اتنے عظیم جرم میں گرفتار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں میری پوچھ ہو، آپ مجھے قتل کر دیجیے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے آپ شہادت سے بھی بچ جائیں گے اور میں گناہ کرنے سے بچ جاؤں گا، آپ کے قتل کے گناہ سے میں بچ جاؤں گا۔ آپ نے کہا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، اور باخدا میں قتل کس بنیاد پہ کروں، تجھ پر ابھی کوئی جرم ہی نہیں ہے، تو اگر میں ابھی تجھے قتل کرتا ہوں تو گویا ایک بے قصور کو مار رہا ہوں، تو نے میرا ابھی قتل تھوڑی کیا، جرم میں تو ابھی ملوث تھوڑی ہے، میں کس بنیاد پہ تجھے قتل کروں۔ وہ زمین پہ لوٹنے لگا، کہا علی خدا کی قسم آپ بس مجھے قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں قتل نہیں کر سکتا، اچھا ایک کام کر دے، اگر تو وہ کام میرا کر دے تو میں خوش ہو جاؤں۔ اچھا بتائیے کیا کام؟ کہا جا کوفہ جا اور کوفہ کے لوگوں کو خبر دے کہ نہروان کی جنگ فتح کا پا لی گئی ہے، نہروان کی جنگ کی خوشخبری اہل کوفہ کو سنا دے، اگر تو نے کام کر لیا تو میرا دل خوش ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کا حکم۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، کوفہ آتا ہے اور کوفہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا ہے، لوگوں میں میدان نہروان سے آ رہا ہوں، اسی جنگ میں شریک تھا، مبارک ہو مولا کائنات علی مرتضیٰ فتح یاب ہوئے۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، سب علی کے چاہنے والے تھے کوفہ میں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ یہ بس گلیوں میں جا رہا تھا، ایک جگہ سے ڈھول باجوں کے بجنے کی آواز آتی ہے، گانوں کی، گیت کی آواز آتی ہے، عورتوں کی آواز ہے جو گیت گا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ڈھول باجے بج رہے ہیں، گیت؟ کہا بھائی کچھ شادی وغیرہ چل رہی ہے۔ اس نے کہا افسوس حضرت علی تھوڑا سا کیا راجدھانی سے ہٹے، یہ لو لہیب شروع ہو گیا۔ باخدا اگر کوفہ میں حضرت علی مولا کائنات ہوتے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ڈھول بجا لے اور اس طرح کے فیض گیت گا لے۔ حضرت علی کا کوفہ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور ان ڈھول تاشوں کو اور سب کو ناچ گانوں کو بند کرتا ہوں۔ یہ ارادے کے ساتھ کہہ کے غصے میں پہنچا، جب عورتوں کے پہنچا تو ایک خاتون پہ نظر پڑی اور جیسی اس کے حسن کو دیکھا اس کا دماغ ہی پھر گیا صاحب۔ پورے کوفہ کی سب سے حسین عورت تھی، اس کے حسن کے چرچے تھے،
بس اس عورت کو دیکھتا رہا، بھول گیا صاحب وہ ڈھول بند کرو، گانے بند کرو، اسی کو دیکھا جا رہا ہے، اسی کا پیچھا کر رہا ہے، وہ جدھر جاتی ہے یہ بھی پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے دیکھ رہا ہے۔ کسی نے دیکھ لیا، کہا کہ کیا یہ تاکہ جاکی کیا ہو رہی ہے عورتوں میں؟ بولے یہ عورت کون ہے، لڑکی کون ہے؟ کسی نے کہا اس کا نام قطامہ ہے، قطامہ بنت شجنہ اس کا نام تھا۔ کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارے بولے تو شادی؟ اچھے آئے، کسی کو منہ نہیں لگاتی ہو؟ کیا تو کہیں کا بادشاہ ہے؟ نہیں۔ کہیں کا وزیر ہے؟ نہیں۔ پھر کہا تجھ سے کیسے نکاح کریں گے؟ کہا میں وہ کچھ نہیں جانتا، بس میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی کوئی کنیز وغیرہ ہے؟ بولے ہاں یہ اس کی کنیز ہے۔ کنیز کو بلایا، کچھ اس نے درہم دیے، کہا کہ اپنی آقا سے ایک بار میری ملاقات کروا دی۔ کنیز نے رقم لی اور کہا کہ ٹھیک ہے میں ایک جگہ بلواتی ہوں کسی بہانے سے، آپ اس وقت آ جانا، میں اشارہ کروں گی۔ ایک تنہائی کا اس نے موقع دیا، یہ عبد الرحمن ابن ملجم وہاں پہنچتا ہے، اس سے ملاقات کرتا ہے اور کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں کرنا چاہتے ہو مجھ سے نکاح؟ کہا خدا کی قسم تجھ سے زیادہ حسین خوبصورت عورت میں نے دیکھا ہی نہیں، جب سے تجھے دیکھا میں بے چین ہو گیا ہوں، اور جب تک تو مجھے حاصل نہیں ہو جائیں گی، مجھے راتوں کی نیند میرے لیے حرام ہے، سونا حرام ہے، کھانا حرام ہے۔ اس نے کہا اچھا ابھی تو میں شادی کی تقریب میں ہوں، ایسا کرو کل آؤ، میرے گھر یہ گھر ہے میرا، اس طرف جاؤ۔ اس نے گھر کا پتہ بتایا، اس گھر میں آؤ، اس وقت آنا، پھر میں اس پر غور و فکر کروں گی اور پھر کچھ بات ہوں گی۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کو امید بن گئی کہ بھائی بلایا، اس کا مطلب یہ کچھ تو 50% تو راضی ہے۔ یہ وقت مقررہ پہ پہنچا قطامہ سے ملنے کے لیے۔ قطامہ نے کہا کہ میری شادی کی ایک ہی شرط ہے، بڑی مہنگی ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا میرا مہر بہت مہنگا اور اچھے لوگ میرا مہر نہیں دے پاتے، ورنہ باخدا میں خود شادی کی خواہش رکھتی ہوں، مجھے خود شادی کی ضرورت ہے، مجھے خود مرد کی ضرورت ہے، لیکن جو بھی مرد آتا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے، جب میں نے اپنے مہر کا تذکرہ کیا مہر سن کے بھاگ جاتے۔ تو کہا ایسا کون سا مہر ہے کہ جو ادا نہ کیا جا سکے؟ اگر تو پہاڑ کھود کر کوئی ہیرا لانے کے لیے بھی کہے گی تو میں اس مہر میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا یہ اس سے بھی زیادہ سخت کام ہے۔ کہا کیا ہے بتا تو، تیرا مہر کیا ہے؟ کہا میرا مہر علی کا سر ہے۔ علی کا سر اگر میرے مہر میں، تو کہا علی سے دشمنی کی وجہ؟ کہا کہ نیروان میں میرے باپ اور میرے بھائی کو علی نے قتل کیا ہے، اور جب میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک علی کے خون سے اپنے چہرے کو نہ ملوں گی اور علی کے کٹے ہوئے سر بریدہ کو اپنے قدموں میں نہ دیکھ لوں معاذ اللہ، اس وقت تک مجھ پہ شادی حرام ہے، نکاح حرام، کنواری مر جاؤں گی، شادی نہیں کروں گی جب تک علی کا سر نہ رہے۔ یہ میں نے قسم کھائی ہے۔ اب یہ کشمکش میں کہا ایک دن کا کی مہلت دے، تو نے مہر بہت، واقعی تو نے بڑا قیمتی مہر مانگا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے حجرے میں رات بھر سوچتا رہا، دنیا غالب آ گئی، شیطان نے وسوسے ڈالے، اور ایسے ٹائم وہی وسوسے آتے، قتل کر دے عبد الرحمن، اللہ غفور الرحیم ہے، تیری توبہ قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پہنچ کے کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے۔ اب بس عنقریب علی کوفہ میں داخل ہوں گے، بس میں آج سے عہد کرتا ہوں کہ علی کا سر لاؤں گا اور تجھ سے نکاح کروں گا۔ اور کوئی شرط؟ بولے ہاں ایک شرط صرف یہ ہے کہ 3000 بولے درہم بھی مجھے مہر میں چاہیے۔ کہا وہ تو میرے لیے کوئی بڑی بات ہے، البتہ علی کا سر میرے لیے مشکل ہے۔ وہی تلوار جو حضرت علی کو تحفے میں دے رہا تھا علی نے واپس کر دی تھی، اب اس تلوار بنانے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو زہر میں بجھا۔ زہر میں بجھایا کیسے جاتا تھا معلوم ہے؟ آپ نے سنا نا، زہر میں بجھا ہوا تیر تھا، یہ جملے بولتے ہیں تقریروں میں۔ میری عادت ہوتی ہے کہ میں یہ ساری اصطلاحوں کو اتنے آسان کرتا ہوں کہ عوام کو اس چیزیں اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ جب یہ بعد میں بولا جائے تو سمجھ لے کیا معاملہ ہے۔ زہر میں بجھایا نا کس کو کہتے ہیں؟ تلوار ہو یا تیر، اس کو آگ میں پہلے گرم کیا جاتا ہے، جب وہ گرم ہو کے لال ہو جاتی ہے بالکل آگ کی طرح، تو زہر پانی کی جگہ زہر رکھا جاتا ہے اور زہر میں اس کو ڈالا جاتا ہے بجھانا، تو وہ زہر اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے لوہے کے اندر۔ ایسا کئی بار کیا جاتا ہے، تو وہ ہتھیار اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کو زخم بھی لگ جائے تو بھلا وہ زخم سے نہیں مرتا، لیکن زہر زخم سے ٹچ ہو جاتا ہے تو زہر کی بنیاد پہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں زہر میں بجھانا۔ لوہار کے پاس پہنچا، کہا کہ جو سب سے شدید، سب سے خطرناک جو زہر ہے اس میں اس کو بجھا۔
تو اس نے کہا تلوار تو بڑی قیمتی ہے، تو زہر میں بجھانے لایا، کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ کہا تجھے اس سے مطلب نہیں۔ کہا نہیں، اب تو مجھ پہ واجب ہو گیا ہے کہ اس کا نام جانوں، کیونکہ یقیناً تو کسی خاص شخصیت کو قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تبھی نام بتانے سے ہچکچا رہا ہے۔ جب تک نام نہیں بتائیں گا میں زہر میں تلوار بجھانے والا ہوں۔ اس نے کہا سن، یہ تلوار میں نے 1000 درہم میں خریدی ہے، صرف زہر بجھانے کے لیے میں 1000 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی 1000 بہت زیادہ، اس وقت بہت بڑی رقم ہوتی تھی، جبکہ زہر بجھانے کے اتنے پیسے نہیں لیے جاتے تھے۔ اور 1000 درہم سے بھی شرط پہ دے رہا ہوں کہ تو اس کا نام نہ بتا، اور یہ جو میں تیرے سے کام کروا رہا ہوں اس راز کو راز رکھ، کسی کو ظاہر نہ کرنا۔ وہ لوہار جو تھا لالچ میں آ گیا، 1000 درہم بھی اس نے، بس اس کو ہی معلوم ہے اپنا ارادہ کہ کیا کرنا، کسی کو نہیں بتایا اس نے۔ اس کے بعد یہ آتا ہے زہر میں سے کئی بار وہ تلوار کو بجھایا گیا، 1000 درہم دیے اس نے۔ پھر قطامہ کے پاس آیا، کہا میں نے تلوار تیار کر لی ہے۔ اس نے کہا میں 2 شخص سے تجھے ملاتی ہوں، یہ بھی ہمارے خارجی سے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے بھی کچھ ارادے ہیں، ان کے ساتھ تو شامل ہو جا۔ اس نے 2 شخصوں سے ملایا، اس میں ایک کا نام تھا برق بن عبداللہ، اور ایک تیسرا تھا عمرو بن بقیر تمیمی، یہ بھی خارجی تھے۔ ملاقات ہوئی، کہا تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ کہا ہم بھی علی کا قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا علی کے قتل کی تو میں نے قسم کھا لی ہے۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، قطامہ سے تیرا وعدہ ہو گیا ہے، تو ہم علی کے قتل سے اپنے ہاتھ کو ہٹاتے ہیں، مگر 2 لوگ اور ہیں جو ہمارے ٹارگٹ میں ہیں، یہ 3 لوگ اگر ختم ہو جائے تو پھر خارجیوں کی حکومت قائم ہو جائیں گی، اور یہ سارے 3 لوگ جو یہی پورا فتین ہے، معاذ اللہ ان کے جملے تھے، یہی لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں اسلام کے نام پر، اور یہ تینوں لوگ ہمارے نزدیک کافر ہیں، اگر ان کو قتل کر دیے تو پھر صرف خارجیوں کی حکومت ہے، فتنے ختم ہو جائیں گے۔ تو عبد الرحمن نے کہا کیا ارادہ کیا ہے، کس کو قتل کی بات کر رہے ہو؟ کہا ہم معاویہ کو بھی مارنا چاہتے ہیں اور عمرو بن عاص کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ ایک خفیہ میٹنگ ہوئی قطامہ کے گھر، اور باقاعدہ ایک ہی تاریخ طے کی گئی، ایک ہی تاریخ کو تینوں لوگوں پر حملہ کیا جائے گا، تاریخ ایک، وقت بھی ایک ہی مقرر ہوا، ایک ہی وقت پر ایک ہی تاریخ کو الگ الگ شہر میں۔ حضرت عمرو بن عاص مصر میں تھے، وہاں کے گورنر تھے، مصر میں ایک حملہ کریں گا، اس کے لیے اب جو ہے عمرو بن بقیر تمیمی تیار ہوا کہ عمرو بن عاص کو میں قتل کروں گا، بکر بن عبداللہ نے کہا امیر معاویہ کو میں ماروں گا، عبد الرحمن ابن ملجم علی کے لیے تھا۔ یہ اپنے اپنے علاقوں میں داخل ہو گئے، وہ تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تاریخ جو طے ہوئی تھی وہ تھی 19 رمضان، اب بعض مورخین نے کہا کہ 17 رمضان تھی، 17 اور 19 میں اختلاف ہے، 19 پر زیادہ اجماع ہے۔ حضرت علی کوفہ میں ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ عادت مبارکہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت امام حسین کیا سحری فرماتے ہیں اور ایک دن حضرت امام حسن کیا سحری کرتے ہیں۔ 19 رمضان کا جب روزہ آیا، 19 کی شب آئی، امام حسن کیا سحری فرما رہے ہیں، اور سحری کرتے کرتے فرماتے بیٹا حسن آج تاریخ کیا ہے؟ ابا جان 19 رمضان ہے، 19واں روزہ ہے۔ کہا میرا قاتل مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ ابا جان آپ قاتل کو جانتے، حکم دیجئے، کہاں ہے؟ مسجد کے کونے میں چھپا ہے، میرا انتظار کر رہا ہے۔ ابا جان حکم دیجئے، ابھی میں قتل کرتا ہوں، اس کو گرفتار کر کے لاتا ہوں، قتل کرتا ہوں۔ بیٹا کس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ کس قصور میں قتل کر رہے ہو؟ اب اس نے جرم کیا ہی کیا ہے؟ انصاف دیکھو، آپ اور ہم ہو تو ارے بھائی جان کا خطرہ ہے، پہلے جا کے پولیس اسٹیشن میں ہم پڑوسی کے نام سے کمپلین ڈال دیتے، جان کا خطرہ بھائی، دھمکی نہیں بھی دے تو بولے دھمکی دیا استعمال میں۔ ہمارا تو یہ حال ہے، یہاں تو قاتل پتہ ہے، نام پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ کہا کس جرم میں قتل کرو گے؟ کہا ابا جان اتنی اجازت دی کہ میں گرفتار کر لوں تاکہ آپ کا قتل ہونے سے رہ جائے۔ کہا گرفتار بھی کس جرم میں کروں گے؟ خدا کی قسم اگر تم اسے قتل کرو یا گرفتار کرو تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ اور بیٹا میرا وقت آ گیا ہے کہ رسول اللہ سے ملاقات کروں، یہ میری آخری سحری ہے۔ ستو کو پانی میں گھول کر آپ نے پیا، استعمال کیا، تقوی کا یہ عالم تھا۔ اس پہ بات یاد آ گئی کہ ایک صحابی رسول وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں ایک مرتبہ آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، علی کے ساتھ سحری کا اتفاق ہو گیا، سحری کی بات چیت کرتا رہا، رات گزرتے رہی، سحری کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ اب سحری کا وقت ہو گیا، تم میرے ساتھ سحری کر کے جاؤ۔ کہا حضور ذی نصیب مولا کائنات کے ساتھ سحری کرنے کا موقع، کیا کہنے بھائی؟ آپ نے کہا جاؤ فلاں طاق میں کوٹی رکھی ہے، اس میں سحری کا میرا کچھ سامان ہے، وہ لے آؤ۔ وہ کہتے میں گیا تو ایک صندوق تھا، اس پہ تالا لگا ہوا تھا، صندوق میں تالا لگا، چھوٹا سا صندوق تھا۔
لایا انہوں نے، علی نے چابی نکالی اپنے جھبے میں سے، کہا اسے کھولو. تو اب یہ سوچ رہے بڑا قیمتی کھانا ہوگا بھائی، جو تالے میں رکھا گیا ہے بڑا قیمتی کھانا ہوگا. جب کھولا تو کیا تھے؟ ستو تھے صرف. ستو سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ ستو تو کھاتے بھی ہیں، پیس کے اناج کو بنا لیتے. دیکھا ستو یہ تو بہت معمولی چیز ہے، بہت سستی چیزیں ملتی ہے، یہ تو عام ملتی ہے، سستے غریب مسکین لوگ کھاتے ہیں ستو. کہا مولا میں قربان ہو جاؤں آپ پہ میرے آقا، یہ تو اتنی قیمتی چیز نہیں ہے کہ آپ نے تالا لگایا. کہا ہاں قیمتی نے تالا اس لیے لگا دیا کہ میں تالا نہیں لگاتا ہوں تو حسن اس میں گھی ملا دیتا ہے اور میں گھی کو استعمال نہیں کرتا. کہ رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے ستو میں گھی ملایا تھا، دو چیزوں کو ملا کر کھایا، تو رسول کو کیا جواب دوں؟ ایک وقت میں ایک ہی چیز کھائیں گے بس. وہی حضرت عمر کو نصیحت کی تھی. یہ عیب پایا ہے میں نے آپ نے کہ ایک دسترخوان پہ 2 سالن، اس لیے تالے لگا دیے جا رہے ہیں. بتائیے کیا لوگ تھے یار، کہاں سے مثالیں لائیں آپ. ستو کی سحری ہوئی اور اس کے بعد جب آپ اٹھے فجر کی اذان ہوئی تو بداخیں تھی. امام حسن نے کچھ بداخیں پال رکھی تھی تو وہ بیچ بیچ میں پیروں میں آ رہی ہے، گویا زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ اے مولا کائنات اب مت جائیے. آپ کہتے بیٹا حسن ان بداخوں کو تم نے آج کھلا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ان کو بند کر دو ان کے دڑبوں میں، یہ مجھے جانے نہیں دیتی. کیونکہ موت کے ملک الموت کو اور فرشتے کو جنات اور انسانوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق دیکھتی ہے. یہ ملک الموت کو دیکھ رہے جو میرے انتظار میں، ان کو دڑبے میں باندھو. یہ پیروں میں آتی ہے، وہ لوٹتی تھی بداخیں، گویا کہہ رہی ہے کہ آپ مت جائیے. امام حسن کہتے ہیں ابا جان میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. کہا بیٹا نہیں، اجازت نہیں ہے، میں تنہا جا رہا ہوں. 2 روایتیں ہیں کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، اذان ہوئی تھی، ابھی نماز نہیں ہوئی تھی، سنت پڑھ کے ابھی صرف آپ جا نماز پہ بیٹھے تھے مصلی پہ. یہ محراب کے کونے میں پردہ تھا، وہاں چھپا تھا، آیا اور پیشانی پہ اس نے تلوار کا وار کیا. اور دوسری روایت ہے کہ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جامع مسجد کی کوفہ کی، سیڑھیوں سے بیچ سے وہ نکلا اور وار کیا. وار کر کے بس بھاگنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے کچھ اصحاب آ رہے تھے نماز کے لیے، انہوں نے بس اس دور سے منظر دیکھ لیا کہ اس نے مولا علی کے سر پہ وار کیا. بھاگا، وہ گئے، اس میں ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی اور چادر ڈالی تو اس کو کچھ دکھا نہیں، سوجا نہیں، اس کو زور سے پکڑ لیا. دوسرے صحابی ان کی مدد کے لیے آئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیے، پھر ہاتھ پیر باندھ لیے گئے اس کے. اور ادھر حضرت علی زخمی ہوئے، پیشانی سے خون کا فوارہ نکلا، خون بہنے لگا، پورا چہرہ اور داڑھی سرخ ہو گئی. امام حسن پیچھے پیچھے چل ہی رہے تھے، حالانکہ منع کر دیا تھا لیکن کچھ فاصلے پہ آپ آ رہے تھے. زخمی حالت میں ابا کو دیکھا، والد کو دیکھا، دوڑے قریب پہنچے، گر رہے تھے، سہارا دیا تو زبان سے آپ کی جملہ نکلتا ہے فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا. امام حسن لے کر آئے، کچھ ساتھیوں نے سہارا دیا، زخمی حالت میں لایا گیا. حضرت امام حسن عرض کرتے ابا جان وہ کون سا موقع تھا فزت برب الکعبہ کہنے کا؟ آپ کس بات پہ کامیاب ہو گئے؟ آپ کو جو زخم لگائے گئے، آپ کی جو شہادت کا ارادہ کیا گیا، آپ کامیاب کیسے ہو گئے؟ کہا بیٹا سنو حسن، مکہ کا واقعہ ہے کہ میں شدید بیمار تھا اور اس وقت میں بہت کم عمر تھا، جوانی اور شباب کا عالم تھا. میرا نکاح تمہاری والدہ فاطمہ سے نہیں ہوا تھا. اس وقت نبی نے اپنی شہزادی میرے نکاح میں نہیں دی تھی. بہت تیز بخار تھا، میں بڑا سخت علیل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ میں بیمار ہوں، سخت علیل ہوں. سرکار عیادت کے لیے آئے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی میری مجاز پرسی کرنے لگے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اتنا تیز بخار ہے، اتنی سخت بیماری اور مرض ہے کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ اب بس اسی بیماری میں انتقال کر جاؤں گا. آقا نے کہا علی ابھی تم جیو گے، تم سے اولادیں بھی ہوں گی اور تم اس وقت شہید کیے جاؤ گے جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین کر دی جائے گی. آج یہ ابن ملجم نے تلوار ماری، داڑھی رنگین ہوئی. یہ وہی موقع ہے جس کی پیشن گوئی حسن تمہارے نانا نے کی تھی. اللہ کے رسول نے سچ فرمایا. پھر فرمایا میرے قاتل کو لایا جائے. اتنے میں کچھ طبیب حکیم بلایا گئے کہ زخموں کی کچھ مرم پٹی ہو. وار تو ایک ہی کیا تھا اس نے، مگر چونکہ کئی بار تلوار زہر میں گجائی گئی تھی، زہر کا اثر بدن میں جانا شروع ہو گیا. طبیب آیا، اس نے کہا کہ زخم تو اتنا نہیں ہے کہ زخم سے علی باہر نہ آ سکے، لیکن جو زہر استعمال کیا گیا اس وار میں، اس تلوار میں، وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے اور اس زہر کی کاٹ ہمارے پاس نہیں ہے. ہاں بس ایک تدبیر ہے کہ دودھ پلاؤ، جس قدر بھی علی کو دودھ پلا سکتے ہو پلاؤ.
یہی زہر کی ایک حد تک کا ہے۔ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے فرمایا میرے قاتل کو پیش کرو۔ حضرت امام تمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں فرماتے جب عبد الرحمن کو لایا گیا سامنے اور اسی وقت دودھ کا پیالہ پیش ہوا، آپ نے کہا پہلے اس کو دودھ پلاؤ کہ اس نے جو حملہ کیا، یہ چھپا رہا، دوڑا بھاگا، اس کو پکڑا گیا، یہ جو جدوجہد کی اس میں تھک گیا ہے، اس کی تھکاوٹ کچھ دور ہو جائے، پہلے اسے دودھ پلاؤ۔ عبد الرحمن کو پیالہ دیا گیا، مٹی کا پیالہ تھا، اس نے دیکھا پیالہ زور سے پٹک کے پھینک دیا۔ کہا کیوں پھینکا؟ کہا چونکہ آپ اب جان چکے ہیں، طبیبوں نے سن چکے ہیں کہ جو تلوار میں نے وار میں استعمال کی اس میں زہر ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ دودھ میں زہر دیا جا رہا ہے مجھے۔ کیا آپ زہر دے کے مارنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم کیا تو ہم پہ اتنی بدگمانی کرتا ہے کہ ہم اہل بیت، میں علی ہو کر قسم خدا کی میں نے تو اپنے دشمن پہ کبھی پیٹھ پہ وار نہیں کیا، میں نے تو میدان جنگ میں کبھی موقع ہونے کے باوجود بھی کسی دشمن پہ پیٹھ پہ وار نہیں کیا، جب بھی دشمن کو مارا ہے سامنے سے مارا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو میں نے اس کو امان دے دی ہے۔ تو میں اپنے قاتل اور اپنے دشمن کے ساتھ اس وقت ایسا کیوں سلوک کر سکتا ہوں جبکہ میں موت کے قریب ہوں؟ قسم رب واحد کی، قسم وحدہ لا شریک کی، جب تجھے میں نے دودھ دیا میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اگر تو یہ دودھ پی لے تو تو میرا مہمان ہو جائے گا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے اس گناہ کی معافی کے لیے دعا کروں گا، اس لیے کہ تو نے قتل کر کے تلوار کا وار کر کے مجھے شہادت کے مقام سے سرفراز کیا ہے، یہ سعادت تیری وجہ سے مجھے ملی ہے۔ اس سعادت کا بدلہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اگر تو دودھ پی لے تو تو میرا مہمان ہو جائے گا، تو میں دعا کروں مولا یہ میرا مہمان ہو گیا ہے، میرا رزق کھایا ہے، رب کائنات مجھے حیا آتی ہے کہ جو میرے گھر کا رزق استعمال کرے وہ جہنم میں جائے، لیکن افسوس کہ تو نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے ٹھکرا دیا ہے۔ یعنی کیا میں جملے نہیں ملتے یار، میری پرابلم یہ ہے کہ ایسے وقت میں مجھے جملے، میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں، میں روایتی تقریر نہیں کرتا رٹی رٹائی۔ کیسا آپ تصور کیجئے کہ جس نے قتل کیا ہے، جس نے وار کیا ہے، جس کے بارے میں اس وقت بھی دودھ پلایا جا رہا ہے، اس کے مہمان، اس کی بخشش کی فکر کی جا رہی ہے، میں علی کے جذبے پہ قربان نہ ہو جاؤں۔ جب مولا آپ اپنے قاتل کو بخشوانا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کے غلام ہیں، تو آپ کی طلب کا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم کیوں نہ امید رکھیں کہ ان کی محبتوں میں ہم بخشے جائیں گے؟ وہ منوس فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ اعمال کام آئیں گے، بدبخت تیری نمازیں کیا کام آئیں گی؟ بے کام آنے والی ہے تو یہ محبتیں کام آنے والی ہے۔ ایسی جماعتوں کے پیچھے مت جاؤ، خدا کی قسم، سنیت کو سمجھو، اہل سنت کیا ہے، اعلیٰ کا پیغام کیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نصیحت فرمائی، کہا کہ اگر میں انتقال کر جاؤں، اس نے ایک ہی وار کیا ہے مجھ پر، ایک ہی وار اس پہ کیا جائے، ایک وار میں اگر یہ بچ گیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے، مر گیا تو پھر فیصلہ اللہ کا جو تھا وہ ہو کے رہا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر میں بچ جاؤں، جبکہ پیشن گوئیاں پوری ہے، رسول کا فرمان حق ہے، اگر اللہ نے میری عمر لکھی اور میں بچ جاؤں تو پھر میں فیصلہ خود کروں گا۔ امام حسن کو یہ نصیحت کی کہ بیٹا حسن تو میرا وارث ہے، لہٰذا میرے قاتل سے بدلہ قصاص لینا شرعاً یہ تقاضا تیرے ذمے ہے، تو ایک ہی وار کرنا۔ 21 رمضان 19 رمضان کو آپ پہ ضرب لگائی گئی اور 21 رمضان 40 ہجری کو آپ کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت امام علی مقام نے اس کو سزا دینی چاہی تو حضرت علی کے کچھ ساتھی تھے، انہوں نے، وہ سب جذبات میں تھے، رو رہے تھے، حضرت علی کے جانے کا غم تھا، انہوں نے کہا اے شہزادے، اے رسول اللہ کے بیٹے، نصیحت اور وصیت آپ کے لیے ہے، اس قاتل کو ہمارے حوالے کیجیے، جب تک ہم اس کو دردناک سزا نہ دیں ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ علی نے اس کے لیے بہت چھوٹی سزا تجویز کی ہے، ایک ہی بار بچ گیا تو چھوڑ دو، یہ بہت چھوٹی سزا ہے۔ وہ حضرت علی کا جو ہے جذبہ تھا، ان کا رحم تھا کہ وہ اپنے قاتل کے بھی بارے میں ایسے سوچ کے گئے اور اس طرح کہہ کر گئے، مگر ہم میں سے کوئی علی نہیں ہے، ہم اتنا ضبط اور برداشت کا مادہ نہیں رکھتے۔ وصیت آپ کو کی گئی تھی، نصیحت آپ کو گئی، اس نصیحت اور وصیت سے ہم بری ہے، یہ قاتل ہمارے حوالے کیے جائے تاکہ پہلے ہم اس کو کچھ زرقوب کرے، کچھ مارے پیٹے، اپنی بھڑاس نکالے۔ حضرت امام حسن نے منع کیا لیکن وہ ضد پر آ گئے، کہا اے شہزادے جب تک ہم یہ نہ کر لیں گے ہمارے دل کو سکون نہیں ملے گا۔
آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تھوڑا بہت زرکوب کر لو، مگر اتنا نہ کرنا کہ یہ جان سے چلے جائے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں روایت لائے، میں پڑھا تو بڑا حیران ہو گیا تھا، بہت بڑے امام ہیں جن کے حوالے اعلیٰ حضرت تک دیتے ہیں فتح رضویہ میں، 800 ہجری کے غالباً یہ۔ امام دمیری کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھیوں نے اس کے ناخون کھینچ کے نکالنے لگی تو یہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، تکلیف ہو رہی ہوں گی اس کو، لیکن وہ ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ اس کی انگلیاں کاٹی انہوں نے، مسکرانے لگا، وہ پیر کی انگلیاں کاٹی، ہنستا رہا، کہہ لگاتا رہا۔ سب حیران ہے کہ اس کی ہم انگلی کاٹ رہے ہیں، ناخن کھینچ رہے ہیں، پیر کی انگلیاں کاٹ رہے ہیں، اس کے کان کاٹے وہ ہنستا رہا، ناک کاٹ دی ہنستا رہا۔ حیران ہو گئی کیسا شخص ہے کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ کسی نے کہا اس کی زبان کھینچو اور زبان کاٹو، جب زبان کھینچنے کی بات کی تو چلانے لگا خدا کی قسم میری زبان نہ کاٹنا، تم گردن کاٹ لو میری زبان نہ کاٹنا۔ حیران ہو گئے، کہا کیا بات ہے، کیوں تو اپنی زبان کو کیوں نہیں کٹوانا چاہتا؟ کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا کہ تم جن اعضاء کو کاٹ رہے ہو کاٹ لو، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، مگر یہ وہ میری زبان ہے جو کبھی ذکر اللہ سے غافل نہیں رہتی، ہر وقت ذکر اللہ کرتی ہے۔ تم تکلیف دے رہے تھے، میری زبان پہ ذکر اللہ جاری تھا، اگر تم نے زبان کاٹ لیا تو میں ذکر اللہ سے محروم رہ جاؤں گا، اس لیے زبان نہ کاٹو۔ علامہ دمیری کہتے ہیں کہ عزیز غور کر، یہ حضرت علی کا قاتل عبادت و ریاضتوں کا یہ حال ہے کہ علی کو قتل کرنے کے بعد بھی ذکر اللہ کر رہا ہے، تو سمجھتا جنت مل جائے گی اس کو۔ تو پتہ چلا کہ ہر عبادت گزار، ہر عابد ایمان پر ہو ضروری نہیں ہوتا۔ عبادت دیکھ کے متاثر مت ہوا کرو کسی کی، بہت چلے کرتے بڑے متقی ہے، ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے بڑے متقی ہے، بڑے اچھے نرمی سے بات کرتے بڑے متقی ہے، بڑے لوگوں کو دیتے خیرات صدقات کرتے بڑے متقی ہے۔ جی نہیں، یہ سب بعد میں، پہلے دیکھو سنی ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، عشق رسول ہے یا نہیں، محبت اہل بیت ہے یا نہیں، صحابہ کا ادب و احترام ہے یا نہیں، یہ ہے تو ہمارا ہے، اور اگر یہ نہیں باقی سب کچھ ہے تو پھر خالی پٹا رہا ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ لکھ کے علامہ دمیری فرماتے کہ عزیز ایمان اصل ہے، باقی تو سب یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ابن عبد الرحمن ابن ملجم جیسا بدبخت اس لمحے بھی ذکر اللہ سے غافل نہیں ہے، تو ذکر اللہ کرنا کوئی ایمان کی دلیل نہیں بنتا۔ اس لیے آج ایمان اور اہل ایمان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے پھر آخر میں ایک وصیت کی تھی، وہ وصیت بھی حالات کے تقاضا بتا رہی تھی، کہا کہ میرے جنازے کو لے کر چلنا۔ 2-3 روایتوں کا یہاں بہت اختلاف ہے، کہا خضر علیہ السلام آئیں گے اور وہ تمہاری رہنمائی کریں گے کہ کہاں مجھے دفن کیا جائے، ایک روایت تو یہ ملتی ہے۔ دوسری آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا، میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ تیسری فرمایا کہ اے حسن میرے جنازے کو اونٹ پہ رکھ دینا اور اونٹ کو چھوڑ دینا اس کے حال پر، وہ اونٹ چلتا رہے گا، جہاں ٹھہر جائے وہیں میری قبر بنانا۔ یہ 3-4 مختلف روایتیں ہیں، اختلاف ہے اس قبر مبارک کو لے کر۔ البتہ آج جو نجف اشرف میں قبر آپ کی بتائی جاتی ہے وہ بھی ایک بزرگ کے کشف پر مبنی ہے، تحقیق نہیں ہے اس کی، مگر اس پر امت کا ایک حد تک اتفاق اور اجماع ہو چکا ہے کہ وہ حضرت علی کی ہی قبر ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ رات میں لے جا، وجہ یہ تھی قبر کو پوشیدہ رکھنے کی، آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خارجی میری قبر کو شک کرے، کھولے اور میرے جسم کو نکال کر میرے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرے۔ یہ آپ کو مطلب گمان تھا، کہا کہ یہ میرے جسم کے ساتھ بے حرمتی ہو سکتی ہے، لہٰذا میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ یہاں سے ایک عقیدہ بھی پتہ چل گیا، علی نے بتا دیا کہ قبروں کی بے حرمتی کون کرتے ہیں؟ خارجی۔ اب یہ مت دیکھو حرم کا انتظام کرتے، یہ بھی دیکھو جنت البقیع اجاڑا کس نے ہے۔ اب یہ مت دیکھو چھپا پہن کے مدینے میں کھجوریں بانٹتے پھرتے ہیں، اور جب سنی عالم کہتے ہیں نماز نہ پڑھو ان کے پیچھے، وہابی ہے، بدبودار ہے۔ واہ صاحب کیسے وہابی ہو سکتے، مدینے میں رہتے، اللہ نے ان کو مدینے جیسی جگہ دی۔ تو عبد الرحمن اور یہ سارے جو تھے، فیروز لولو جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو بکر کو زہر دیا، اور جس نے جو ہے کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو تکلیفیں دی، ابو جہل ابو لہب، یہ کہاں کے تھے؟ کہ ہندوستان کے تھے کہ یہ لوگ؟ انڈیا میں رہتے تھے کہ یہ لوگ؟ ابے یہ بھی عرب میں تھے۔ ان میں سے بعض کفار تو جنت المعلا میں دفن ہے، بعض کفار تو جنت البقیع میں دفن ہے، مگر جائیں گے جہنم میں ہی۔
تو جگہوں کی بنیادوں پر ایمان کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ بھائی جگہ کے خادم ہیں, اس جگہ اللہ نے ان کو خدمت دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, واضح حدیث ہے, صریح حدیث ہے, صحیح الاسناد حدیث ہے. آقا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرب قیامت دین کا کام ان لوگوں سے بھی لے لے گا جن کا دین میں کوئی لینا دینا حصہ ہی نہیں ہوگا, لیکن دین کا کام لے لیں گا اللہ, لیکن وہ خود دین میں نہیں ہوں. آج ان سے کام لیا جا رہا ہے لیکن یہ دین میں نہیں ہے. تو یہ عقیدے ہمارے بزرگوں نے بتا دیے. فرمایا کہ میری قبر کی بے حرمتی کی جائے گی, اور بتا دیا کہ جو قبروں کو کھود دیتے ہیں, قبروں کی بے حرمتیاں کرتے ہیں, لاشوں کو نکال کے بے حرمتیاں کرتے, یہ عقیدہ رکھنے والے خارجی ہوا کرتے ہیں, خارجی فطرت ہوتے ہیں. خلیفہ ہارون رشید کا جب زمانہ آیا تو خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلتے ہیں. قبر مبارک روپوش رہی, اہل بیت نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا. روایتوں میں صرف اتنا آتا ہے کہ بعض اوقات امام حسن جاتے تھے, تنہا جاتے تھے, کسی کو بتاتے نہیں تھے. پھر امام حسین کچھ وقت گئے, پھر امام زین العابدین گئے, دور چلتا رہا. اہل بیت کے افراد قبر پہ جاتے رہے لیکن وہ قبر کسی پہ ظاہر کیا نہیں. حتیٰ کہ خلیفہ ہارون رشید کا دور آیا. خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلتے ہیں, ایک ہرن کا پیچھا کرتے, ایک جگہ جا کے ہرن رک جاتا, آگے بھاگتا نہیں. ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ بھاگ رہا تھا, میرے ہاتھ میں تیر کمان ہے, کیا اس ہرن کو اتنا خیال نہیں کہ یہ رک گیا ہے تو میں اس کو مار دوں گا. پھر انہوں نے گھوڑا جب آگے بڑھایا تو گھوڑا بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے بہت کوشش کی خلیفہ ہارون رشید نے, لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھا. جب الٹی سمت میں گھوڑے کو رخ کرتے تھے گھوڑا چل پڑتا تھا, مگر اس سمت جب لے جانا چاہتے گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. اور وہ ہرن ٹھہرا ہوا ہے. آپ کو لگا کچھ تو ہے. اس زمانے کے ایک بہت مشہور معروف بزرگ تھے, تاریخ میں ان کا کچھ نام بھی آیا ہے. ان کے پاس گئے, ان کو بہت مانتے تھے ہارون رشید کا, آپ یہاں تشریف لائیے. ان کو لے کر آئے اور کہا ذرا دیکھیے معاملہ کیا ہے. پھر انہوں نے کشف کیا, صاحب کشف بزرگ تھے. انہوں نے کہا یہ جگہ جہاں پہ تم ہرن کو کھڑا ہوا رکا ہوا دیکھ رہے ہو, گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے, یہ مولا کائنات کی مزار اقدس ہے. سب سے پہلا روزہ خلیفہ ہارون رشید نے بنایا. وہاں سے پھر شہرت ہوئی کہ حضرت علی کی قبر ہے. پھر اور بھی بزرگان دین نے کشف کے ذریعے واضح کیا کہ ہاں یہ علی حضرت مولا کائنات کی ہی مزار ہے. اور پھر دھیرے دھیرے علماء کے اتفاق ہوتے رہے. ہر آنے والے بادشاہ نے اس میں تعمیرات کی, گنبد بنائے, مزار کو سجایا, موضع شریف بنایا. اور آج پوری دنیا میں, صرف عرب میں نہیں, پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونا جس کی مزار پہ لگا ہوا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار. 40 طن سونا لگا ہوا ہے. اتنا سونا کسی کی مزار پہ نہیں ہے. نجف اشرف میں آپ کی مزار بتائی جاتی ہے اور وہاں مدفون ہے. آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے. یہ مولا کائنات کا تذکرہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو علی کا وفادار بنائے اور بروز قیامت علی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وما علینا الا البلاغ.